اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ کچھ ضروری مسائل پیش کریں گے، جیسے کہ میت کے نہلانے کا طریقہ اور کفن کا بیان۔ تو دوستو، میں محمد سلیم آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو بہت ہی پیارا سلام۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ سب سے پہلے میت کے نہلانے کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے نہلا دیا تو سب اس کی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دیں، پھر اس پر میت کو لٹا کر ناپ سے گھٹنوں تک کسی پاک کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز جیسا وضو کرائے، مگر میت کے وضو میں پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھونا اور کلی اور ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کپڑا بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور نتنوں پر پھرا دے۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیرو یا پاک صابن سے دھوئے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی بہائیں کہ تخت تک پانی پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اسی طرح پانی بہائیں۔ اگر بیری کے پتوں کا ابالا ہوا پانی نہ ہو تو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی سے پیٹ سہلائیں۔ اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں۔ پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پونچھ کر سکھا دیں۔ مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت چھوٹا لڑکا ہو تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی ہو تو مرد بھی اسے غسل دے سکتا ہے۔ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، ہاں دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا کپڑا حائل ہونے کے ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ ایسی جگہ انتقال ہوا کہ وہاں نہلانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو میت کو تیمم کرائیں اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں۔ ہاں، اگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو غسل دے کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں۔ اب ہم بات کریں گے کفن کا بیان۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہیں: کفن ضرورت، کفن کفایہ اور نمبر 3 کفن سنت۔ مرد کے کفن سنت 3 کپڑے ہیں: چادر، تہمد، کرتا، مگر تہمد سر سے پاؤں تک لمبا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں: چادر، تہمد، کرتا، اوڑھنی، سینہ بند۔ اور کپڑے کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں: چادر اور تہمد، اور عورت کے لیے 3 کپڑے: چادر، تہمد، اوڑھنی، یا چادر، کرتا، اوڑھنی۔ اور کفن ضرورت عورت مرد دونوں کے لیے یہ ہے کہ جو میسر آ جائے اور کم سے کم اتنا ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کفن کو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار دھونی دے کر پہلے چادر کو بچھائیں، پھر اس کے اوپر تہمد، پھر کرتا، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کرتا پہنانے اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو لگائیں۔
और सजदे की जगह यानी माथे, नाक, दोनों हाथ, घुटने, कदमों पर काफूर लगाएं। फिर तहमद लपेटें, पहले बाईं तरफ से फिर दाहिनी तरफ से चादर लपेटें, पहले बाएं तरफ से फिर दाहिनी तरफ से, फिर सर और पाँव की तरफ बांध दें ताकि उड़ने और बिखरने का अंदेशा ना रहे। औरत को कफन यानी कुर्ता पहनना कर उसके बाल के 2 हिस्से करके कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर लाकर मुंह पर मिस्ल नकाब के डाल दें कि उसकी लंबाई आधी पीठ से सीना तक रहे और चौड़ाई एक कान कीलों से दूसरी कान की लौ तक रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे हर मुसलमान भाई को ये छोटी सी नॉलेज पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और अच्छे इस्लामिक टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ व निगहबान।